بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سعود ہے۔ آج ہم ایک ویلاگ بنائیں گے جس پہ ڈسکس کریں گے کہ کیا عوام کو فوج سے محبت کرنی چاہیے یا فوج سے نفرت کرنی چاہیے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت اس ٹاپک کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی پوسٹ پہ لائک دیکھیں، شیئرز دیکھیں، 5 یا 10 گنا زیادہ ٹریفک اس سمت میں آ رہی ہے دونوں گروپ کی۔ اور آلدو کے ادارے کی طرف سے ایک بڑی کوشش کی جا رہی ہے اپنے امیج کو مینٹین رکھنے کی، لیکن اس وقت پلڑا بہت زیادہ بھاری ہے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں نفرت کرنی چاہیے فوج سے یا محبت کرنی چاہیے۔ اور میرا دونوں گروپوں سے تعلق ہے، جو تنقید کر رہے ہیں اس سے بھی اور جو تعریف کر رہے ہیں اس سے بھی۔ تنقید کا تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ میری جو پوسٹوں کی وجہ سے ابھی ریسنٹلی میں 8 دن جیل کاٹ کے آ رہا ہوں FIA میں اس بات پہ کہ میں نے ادارے کے اوپر تنقید کیوں کی۔ اور جو اگر محبت کی بات ہے تو وہ بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہم اس پہ 4 چیزوں پہ بات کریں گے۔ پہلے تو دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، یہ فوج سے محبت کرو، فوج سے نفرت کرو، دونوں گروپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ مجھے کیوں تھوڑا سا عوام سے زیادہ پتہ ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم آئیں گے کہ اصل سچ کیا ہے، مسئلہ اصل میں ہے کیا۔ اور چوتھے نمبر پہ اس کے حل کے اوپر بات کریں گے۔ تو پہلی تو دیکھیے دونوں گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں جو سمجھا ہوں کہ جو لوگ فوج پہ تنقید کر رہے ہیں ان کے 2 مین پوائنٹ ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فوج کے لوگ جو سپر رچ ہیں اور ان کے جنرل جو ہیں یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی لے رکھی ہے۔ میجورٹی جو ہمارے چیف کی ایک بڑی تعداد ہے وہ دوسرے ملکوں میں رہائش پذیر ہے، نیشنلٹی چینج کر لیتے ہیں، اور ان کے بچے ابھی مطلب وہ جاب پہ ہی ان کے والدین ہوتے ہیں تو بچے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ پھر بڑے بڑے پلاٹوں کی بات ہے، بزنس کی بات ہے کہ پلاٹوں میں سے ہر بندے کو اتنا ملتا ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سچ جھوٹ تو بات کی بات ہے، لیکن جو اس وقت مبینہ طور پہ کہ کروڑوں اربوں روپے کے ایک بندے کو پلاٹ مل رہے ہیں، اور جو باقی پریولیجز ہیں ان کے ڈیورنگ جاب اور ایون آفٹر ریٹائرمنٹ، وہ سارا ملا جلا کے دیکھتے ہیں تو انسانی ایک نیچر ہے کہ جو بندہ اپنے حصے سے بہت زیادہ لے رہا ہو، جن لوگوں کو حصہ نہیں ملتا وہ ظاہری بات ہے اسے نفرت کریں گے۔ یہ تو ایک تھیم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سپر رچ ہیں اور ایکسٹرا پریولیجز انجوائے کر رہے ہیں۔ دوسرا جو اعتراض آ جاتا ہے وہ ہے قانون توڑنا۔ ایسے میں سب سے بڑا قانون تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یا پاکستان کا آئین ہے، تو تقریباً ملا جلا کے 35 سال تو فوج کے جنرلز نے قانون آئین کا ہی توڑ دیا مطلب۔ پھر چھوٹے موٹے جو قوانین ہیں ان کو آپ دیکھیں تو جو الیکشن ہے، ہر دفعہ اس پہ اعتراض آتا ہے کہ الیکشن ریگ کرنے میں فوج کا ایک پیچھے سے ہاتھ ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو ادارے کنٹرول کر رہے ہیں، جو کورٹس ہیں۔ چلیں میڈیا پہ تو ایک بات ہے، اس پہ تو پلس مائنس ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے نا کہ میڈیا تو اگر آپ کنٹرول مناسب سا نہیں رکھیں گے تو بالکل مادر پدر آزاد تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری سائڈ سے کورٹس کے اوپر بھی لوگوں کا اعتراض آتا ہے، لوگوں میں یہ پرسیپشن ہے کہ کورٹس کو پیچھے سے جو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو لوگوں کی نفرت میں سرج آئی ہے وہ تو اس سمت میں بھی آئی ہے کہ ایک تو جو قتل ہوئے ہیں ان کا الزام، ان کے سارا اشارہ اسی سمت میں جا رہا ہے کہ ادارے کا ہاتھ ہے۔ دوسرا جو پورن ویڈیوز یا ننگی فلمیں لوگوں کی بنانے کی بات ہوئی ہے، اس پہ لوگ بہت زیادہ سیخ پا ہیں، اور دونوں طرح سے سیخ پا ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب عام آدمی اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اور دوسری طرف سے من پہ چلی جاتی ہے بات کہ آپ وہ لوگ جو شریف ہیں ان کو خوبصورت اور ٹرینڈ لڑکیوں کے ذریعے بہکانے کی اگر کوشش کریں تو یہ تو اگر آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، جب دروازہ ان کے اوپر خاتون نے بند کیا تو اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ تو ایسے میں کسی کے ایمان کو آزمانا بار بار ٹارگٹ کر کے اور پھر اینڈ پہ 5ویں 10ویں دفعہ میں وہ بہک جائے تو یہ زانی ڈکلیئر کر کے ویڈیو بنا کے بلیک میل کرنا، بلیک میلنگ تو تھوڑا عجیب ہے۔ تو یہ تو 2 ڈومین ہیں، ان کو میں دوبارہ سے بات کروں، ایک یہ کہ سپر رچ ہیں اور دوسرا یہ کہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔ اور ریسنٹ جو ہے آئین پاکستان کو توڑنے سے، عدالتوں کو مروڑنے سے، قتل اور جو یہ پون ہے یہ ایک بہت ہی نفرت کا میجر چیز بن چکی ہے۔
اچھا، اب یہ تو ہو گیا نفرت والا گروپ، اور محبت والا گروپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے 3 پوائنٹ ہیں، ان میں سے 2 تو بالکل سیم ہیں اور ایک تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ جو ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہادت، کہ دیکھو یار یہ ہمارے فوجی بھائی اتنی شہادتیں دیتے ہیں اور آپ ان سے کیسے نفرت کر سکتے ہو؟ ملک کے لیے وہ جان دے رہے ہیں، آپ اگر رات کو چین سے سو رہے ہو انہی لوگوں کی وجہ سے سو رہے ہو۔ یہ سچ ہے، مطلب جو جیسے پہلی 2 باتیں ہیں اس میں بھی بالکل سچ ہے کہ جو قانون توڑنے کی، قتل و غارت کی بات ہوئی، اب ارشد شریف کی بات کر لیں کہ اگر ارشد کو میرے اوپر الزام ہو کہ میں نے قتل کرایا اور میں نے نہیں کرایا، تو میں جلدی جلدی اس کی تفتیش کو کھولوں اور میرے ہاتھ میں طاقت بھی ہے۔ بات تو 2 ہی پاسبل ہے نا، کہ یا تو ارشد کو اداروں نے جس طرح سے الزام ہے وہ کروایا یا نہیں کروایا، تو اداروں کے ہاتھ میں ہی طاقت ہے۔ اگر تو نہیں کروایا تو جلدی سے اس تفتیش کو ایسے لیول پہ لے جائیں جہاں پہ نیوٹرل لوگ کہیں کہ ہاں جی تفتیش صحیح سمت میں ہو رہی ہے اور اصل قاتل پکڑا جائے۔ تو ابھی تک تو جو تاثر یہ بنا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تک نہیں دی جا رہی، عمران پہ فائرنگ ہوئی FIR تک نہیں دی جا رہی۔ خیر یہ تو یہ پارٹ تھا کہ نفرت کیوں ہے۔ محبت کی طرف آ رہے ہیں تو شہادت کی بات ہے۔ شہادتیں لوگ دیتے ہیں، وہ سر آنکھوں پہ باعزت ہیں۔ یہاں پہ ایک اعتراض اس پہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی جو شہادتیں دے رہے ہیں وہ تو میجر یا کرنل رینک تک کے لوگ ہیں، تو باقی اوپر کتنے لوگ ہیں ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے کمبیٹ میں، لڑائی میں شہادت دی ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کسی کا ہیلی کاپٹر گر گیا یا باقی سارا کچھ ہوا، تو یہ اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ 2 جو محبت کرنے والوں کے 2 مین پوائنٹ ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں ان میں سچائی ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈسپلن فالو کرتے ہیں، قانون کو پابندی کرتے ہیں۔ میں ایز اے YDA پریزیڈنٹ، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے صدر کے طور پہ درجنوں لوگوں سے ہم نے مار کھائی اور درجنوں کو پیٹا جو ہسپتال میں آ کے بدماشی کرتے ہیں۔ میں ایمانداری سے بات کروں کہ MNA، MPA، بیوروکریٹ، وکلا اور جو پیور جو بدماش ہیں، یہ 4 گروپ تھے جنہوں نے ہمیشہ ہمارے اوپر آ کے زیادتی کی کوشش کی۔ لیکن میں اپنی 15-20 سالہ کیریئر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں کہ کتنے فوجیوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ ایک آدھ دفعہ کسی دوسرے دوست کے ساتھ جو YDA کا تھا، اس طرح سے فیصل آباد میں شاید ہوا تھا کہ کسی فوجی نے زیادتی کی، لوگوں نے اس کے ساتھ آگے سے ڈبل بدتمیزی کی، مار پیٹ تھوڑی بہت ہوئی، اور اس کے بعد جب باقی پیچھے سے فوجی آئے تو انہیں احساس ہوا کہ نہیں بھئی یہ ہمارے بندے سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ کسی ڈاکٹر پہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، نہ کچھ اور بات ہوئی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا امپریشن یہی تھا کہ واپس جا کے وہ اپنے بندے کو سزا دیں گے، لیکن اوورآل میرے اپنے کیریئر میں نے کسی فوجی کو قانون توڑتے نہیں دیکھا، وہ لوگوں سے تھوڑا زیادہ کرتے ہیں قانون پہ پابندی۔ تو جو محبت کرنے والے ہیں ان کا یہ آرگومنٹ صحیح ہے کہ یار یہ تو ڈسپلن ہے، یہ تو قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور آرگومنٹ آتا ہے کہ یہ تو ایک جو آفیسرز ہیں یہ مڈل کلاس ہیں، ایون آپ میجر یا کرنل لیول پہ دیکھ لیں، اور جو نان کمیشنڈ لوگ ہیں جو آفیسرز نہیں ہیں وہ تو لوور مڈل کلاس میں آتے ہیں، اور یہ بات سچ ہے۔ آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لیں، دوستوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات سچ ہے کہ یہ سپر رچ والی بات کم از کم کرنل لیول تک تو ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے جیسے لوگ ہیں۔ اب میں نے یہ تو ایک دونوں پارٹیوں کے موقف بتا دیے، میں دوبارہ سے اگر سمرائز کروں کہ محبت کی وجہ یہ ہے کہ شہادتیں ہیں، محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون پہ پابندی کرتے ہیں، محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے جیسے مڈل کلاس ہیں، عوام ہیں، اور نفرت کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون پہ پابندی نہیں کرتے اور یہ سپر رچ ہیں۔ اب مجھے اس بارے میں کیوں پتہ ہے؟ میرا اس لیے پتہ ہے کہ میرے نانا دادا دونوں فوج سے بلانگ کرتے تھے انڈیا کے زمانے سے، اور انکل میرے مطلب 2 فوج میں رہے۔ چھٹیوں میں گرمیوں کی میں چلا جاتا تھا وہاں پہ، لائبریری فوج کی میں سے ہی میں نے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں۔ پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ میری اسپیشلٹی اس طرح کی ہے، میں پیڈیاٹرک نیفرولوجسٹ ہوں، بچوں کے گردوں کا ڈاکٹر، کہ ہم لوگ فوج کو اکثر ٹرین کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ٹرین ہوتے ہیں، اور ہمارا ہی متعلقہ شعبہ ویسکولر سرجری ایسا ہے کہ ہمارے لوگوں نے جا کے CMH میں باقی جگہ پہ ٹریننگ لی ہے، تو دونوں انٹر کنیکٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ایک سائڈ پہ ہمارے لوگ ان کے پاس ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ ان کے لوگ ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہمارا بڑا کلوز تعلق ہے۔ پھر اسی طرح سے مطلب ہم اگر پرائیویٹ اپنے کسی فیملی ریلیٹیو کا علاج کرانا ہو CMH چلے جاتے ہیں، وہاں پہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کی تھوڑا فیئر ڈیسیجنز ہیں اور پرائسز بھی ان کی نارمل ہیں، اور اچھا ایک مطلب صاف ستھرا ماحول ہے، تو ان کے ساتھ واسطہ رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ریڈنگ ہے کہ میں اخبار پڑھتا ہوں، میڈیا باقی سارا، تو یہ سارا ملا جلا کے اب تو خیر اخبار پڑھنے کا زمانہ گزر گیا کہ اتنا زیادہ اس میں وہ آ چکی ہے بائسنس اور کنٹرول،
لیکن یہ 4-5 وجہ ہیں کہ آئی نو دیم. میں ایون میں کرنل لیول تک کے بندوں سے ملتا ہوں تو مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ سپر رچ ہیں. جو جیسے کپڑے میں نے پہنے ویسے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں, جیسے جوتے میں نے پہنے ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ کھانے پہ چائے پہ بیٹھتے ہیں وہی سارے مسائل ان کے ہوتے ہیں کہ بچوں کی فیس کیسے پے کرنی ہے, اور مہنگائی ہو گئی اور پیٹرول کی قیمت چڑھ گئی. ایگزیکٹلی سیم سارے مسئلے ہیں. تو اب اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عام بندے سے تھوڑا سا زیادہ مجھے ایج ہے کہ میں جانتا ہوں کہ فوج میں اچھا کیا ہے, فوج میں برا کیا ہے. تو اب آ جاتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ. ہم نے دیکھ لیا کہ مسئلہ کیا ہے, ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مجھے کیوں پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے. تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ سچ کیا ہے. سچ ہے اصل, اگر انگلش کا ایک لفظ یوز کریں کہ ڈویلٹی, دوہراپن. ہم بعض کا ایک چیز کو ایک ہی سمت میں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دوہرے پن سے مراد ہے کہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ڈونٹ تھرو دا بیبی ود واٹر, کہ اگر آپ کا پانی گندا ہے, آپ نے چھوٹا بچہ 3 ماہ کا اس کو ٹب میں بٹھا کے نہلا رہے ہیں, تو جب پانی پھینکیں گے ساتھ بچے کو نہیں پھینک دینا. 2 چیزیں ہیں ٹب کے اندر, ایک بچہ اور ایک پانی. آپ نے پانی پھینکنا ہے, بچے کو پکڑ کے رکھنا ہے. ڈویلٹی, دوہرا پن جو ہے بعض کا ایک ہی بندے کے اندر ہوتا ہے. جیسے آپ کی بیگم ہے, وہ اچھا کھانا پکاتی ہے لیکن گھر سنبھالنے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے. یا ریورس کر لیں کہ بیگم جو ہے گھر اچھا نہیں سنبھال رہی, بچے کو اس سے نہیں پڑھایا جا رہا, لیکن وہ کوئی اور کام اچھا کرتی ہے. یا آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو لے لیں کہ ایک بندہ ہے وہ کوئی سگریٹ یا شراب پیتا ہے, لیکن جب بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کی مدد کو آ جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ایک ہی بندے کے 2 کردار ہیں. ایک چیز آپ کو اس کی اچھی نہیں لگتی, لیکن دوسری چیز میں وہ بہت اچھا ہے. اور بعض کا ایک گروپ کے اندر 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارا امرود کا باغ تھا گاؤں میں, تو اس میں ایک کچھ پودے تھے جن پہ ریڈ کلر کے جو تھوڑا سا کلر چینج ہوتا ہے, خوبصورت کلر کے امرود تھے. تو اکثر جب وہ ٹوکری بناتے تھے, پنجابی میں ڈل کہتے ہیں اس کو, تو اس کی اوپر والی لیئر جو نا لوگ ہوتے تھے وہ اس پہ وہ لگاتے تھے اسپیشل امرود کی. اچھا, اگر آپ نے کچھ پودے کاٹنے ہیں, وہاں پہ کچھ پودے تھے جن کا ذائقہ بھی اچھا نہیں تھا, آپ ان کو کاٹ کے نئے لگا سکتے ہیں. تو کچھ پودے یہ تو پریشیس ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. تو ایک ہی باغ ہے, اس میں 2 طرح کے پودے ہیں, ایک جو بہت زیادہ استعمال والے ہیں. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں ڈویلٹی, آپ کے پاس 10 کلو اچھے مہنگے والے سیب ہیں, ان میں سے 2 سیب خراب ہیں یا 1 سیب خراب ہے. اگر آپ ان کو ویسی فریج میں رکھ دیں گے تو وہ آپ کا خراب سیب جو ہے اگلے 1 دن میں 2 دن میں باقی 10 اور سیبوں کو خراب کر دے گا. اگر آپ اس کو کھانے کی ٹرائی کریں گے تو وہ آپ کا منہ خراب کر دے گا. تو آپ نے اگر اس سیب کو اٹھا کے باہر نہ نکالا, لیکن اسی بیس پہ کہ وہ سیب خراب ہے آپ مان لیں بات اور 10 کلو سیب پھینک دیں, تو یہ تو تھوڑا عجیب ہوگا. یہاں پہ ڈویلٹی ہے کہ 2 طرح کی چیزیں ایک ہی ٹوکری میں موجود ہیں. یا مطلب ایک اور مثال لے لیں کہ آپ کے پاس 10 کلو دودھ کے 1 کلو کے پیکٹ ہیں, ان میں سے ایک پیکٹ خراب ہے. اگر وہ پیکٹ آپ سب میں ڈال دیں گے تو سارا دودھ خراب ہو جائے گا, اور اگر اس ایک پیکٹ کی خرابی کی بیس پہ باقی 9 کلو صحیح دودھ بھی پھینک دیں گے. اب یہ ڈویلٹی کو سمجھنے کے لیے کہ لیٹ سے کہ ایک اور مثال سے کہ ایپل کا آئی فون ہے. اب آئی فون کا ایک مالک ہے, ایک آئی فون کا جو ہے وہ بیچنے والا دکاندار ہے, اور ایک فیکٹری میں جو کام کر رہا ہے آئی فون بنا رہا ہے. اب آپ آئی فون کے مالک کو سپر رچ سمجھتے ہوئے اس بندے کو جو یہاں پہ 15,000 کی دکان یا 50,000 کی دکان کرائے پہ لے رہا ہے اس پہ اپنا غصہ نکال دیں. یا آپ آئی فون کی فیکٹری میں جائیں اور وہاں پہ جو لوگ نوکری پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے جیسی تنخواہ لے رہے ہیں, ان کی مار پیٹ شروع کر دیں کہ یہ سپر رچ ہیں. نہیں, وہ سپر رچ نہیں ہے. یا ایک زیادہ پریکٹیکل مثال اور دیکھ لیں کہ ٹھیکیدار ہے, وہ ایک 50 کروڑ کی بلڈنگ بنا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حرام کھاتا ہے, 50 کروڑ میں سے کم 20 کروڑ غائب کر دے گا, لیکن وہاں پہ جو مزدور آئے ہوئے ہیں وہ 150-200 مزدور ہیں, وہ تو 1000 یا 1500 روپیہ دہاڑی پہ آئے ہیں. اس ٹھیکیدار کا جو ارب پتی آدمی ہے اور وہ 20 کروڑ کا غبن کرنے جا رہا ہے, آپ سارا غصہ اس مزدور پہ نکال دیں گے جو بیچارہ صرف 1000 روپے کی خاطر صبح سے شام تک کام کر رہا ہے. تو میرے خیال میں ڈویلٹی یہ ہے کہ فوج کے اندر 2 حصے ہیں. ایک کرنل رینک تک کے لوگ ہیں جو عوام کا باقاعدہ حصہ ہیں, ان کے سارے مسئلے عوام کے مسئلے ہیں. دوسرے بریگیڈیئر اور جنرل لیول پہ لوگ ہیں, وہ سپر رچ کلاس کی طرف بینڈ کرتے ہیں. ان میں آگے پھر 2 حصے ہیں, بہت سارے بریگیڈیئر, بہت سارے جنرل جو ایماندار بھی ہیں, جو ٹھیک ہے ان کو پریولیج باقیوں سے ہمارے سول سے زیادہ ہی ملتے ہوں گے, لیکن وہ 2 نمبر کاموں میں ان کے اوپر الزامات نہیں ہیں. جیسے ابھی الزامات بہت سے لوگوں پہ نام لے کے لگ رہے ہیں کہ وہ قتل میں بھی انوالو ہیں اور گندی فلمیں بنانے میں بھی انوالو ہیں, اور ملک کی جو الیکشن پروسیس ہے, عدالتی پروسیس ہے, اس کو خراب کرنے میں انوالو ہیں. تو دونوں چیزوں کو سمجھیے. فوج کے اندر 2 حصے ہیں,
ایک جو عوامی حصہ ہے وہ اگر 5 یا 7 لاکھ فوج ہے تو اس میں سے 1000 کو چھوڑ کے باقی سارے عوام کا حصہ ہیں، اور 1000 کے قریب لوگ ہوں گے جو بریگیڈیئر یا جنرل ہوں گے. ان میں سے بھی جیسے ہماری باقی ریشو ہے ڈاکٹرز کی، تو کیا 100% ڈاکٹر ایماندار ہیں؟ نہیں، بیچ میں سے کچھ ہوں گے جو چوری چکاری بھی کرتے ہوں گے، غلط دوائی لکھتے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنی اصل فیس بھی چھوڑ دیتے ہیں جب ضرورت پڑے، مریض غریب ہو. بات کو سمجھیے، سوسائٹی میں کچھ ڈاکٹر بے ایمان ہیں، کچھ انسپیکٹر بے ایمان ہیں، کچھ جنرل بھی بے ایمان ہوں گے، کچھ جج بھی بے ایمان ہوں گے، اور کچھ ڈاکٹر ایماندار ہیں تو کچھ پولیس والے ایماندار ہیں، کچھ جنرل بھی ایماندار ہیں. آپ نے پہلی بات تو کہ 2 گروپ کو علیحدہ سمجھنا ہے. آپ توپوں کا رخ اس طرف نہ کریں جو 5,99,000 عام لوگ ہیں. اب جو باقی 1000 جنرل بچتے ہیں اس میں سے بھی سمجھیں بات کو کہ سارے خراب نہیں ہیں، 1 2 یا 6 بندے خراب ہوں گے، باقی ساری ٹیم جو ہے وہ مور اور لیس باقی پاکستانی عوام کی طرح ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری حصہ جو ہے ڈویلٹی کو آپ نے سمجھ لیا. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کسی سرجن کی طرح فوکس رہیں. آپ جو کرمنلز ہیں، آپ فوج کی محبت میں، ٹھیک ہے کہ وہ مورچوں میں سارا دن 5,99,000 بندے گزار رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. ان شہادتوں کی بیس پہ کیا ہم اجازت دے دیں کہ آپ آئین پاکستان کو جب دل کرے پامال کر دیں، جب دل کرے آپ الیکشن پروسیس میں اپنی مرضی کا رزلٹ اناؤنس کر دیں، جب دل کریں عدالتوں سے غلط فیصلے کروا لیں، جب دل کرے کسی کو ارشد شریف کی طرح قتل کر دیں، جب دل کرے کسی وزیر اعظم پہ فائرنگ کروا دیں، جب آپ کا دل کرے آپ کسی بھی بندے کی گندی فلمیں بنا لیں؟ نہیں، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن اس نفرت کو ان کنٹرول رکھنا یہ ملک کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل حل ہے کہ آپ فوج پہ تنقید نہ کریں، لیکن جو بندے ان سارے الزامات کی زد میں ہیں ان کو معاف نہ کریں، ان کو عدالت کے کٹہرے تک لے کے آئیں. یہ 15-20 دن گالیاں نکال کے کرمنلز کو دوسرے ملک بھاگنے دینا، 15-20 دن گالیاں نکال کے آپ اس کے بعد چپ ہو جائیں اور چھوڑ دیں بندوں کو، پھر سے وہ فون ٹیپ کر رہے ہیں جہاں نہیں کرنا بنتا، پھر سے وہ فلمیں بنا رہے ہیں جہاں نہیں بنانا بنتا، پھر سے کوئی قتل و غارت ہو رہی ہے جہاں نہیں کرنی بنتی. تو اس کا پروسیڈنگ ہونی چاہیے. حل اس کا یہ ہے، پہلی بات کہ فوج کا جو عوامی حصہ ہے اس کو قطعاً بھی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. دوسری بات کہ فوج کے اندر جو لوگ برائی میں ملوث پائے جائیں، کسی بھی انسپیکٹر کی طرح، کسی بھی ڈاکٹر کی طرح، کسی بھی جج کی طرح، کسی بھی اور انکم ٹیکس کے آفیسر کی طرح اس کو سزا دیں. یہ پہلے سے فوج کے اندر میکانزم موجود ہے کہ اگر کوئی فوج کے اندر غیر قانونی کام کرتا ہے جس میں وہ دشمن ملک سے رابطے میں، انٹیلیجنس میں ہو، فوج اس کو خود سے سزا دیتی ہے. لیکن ہماری فوج کے اندر آج تک یہ کنسیپٹ نہیں آ سکا کہ جب کوئی بندہ پاکستان کے قانون کی دھجیاں بکھیرتا ہے اور وہ ہائر رینکس میں ہے، اس کو سزا ابھی تک نہیں ہو پائی. ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ کانسٹیٹیوشن کسی نے توڑا ہے، کوئی 10-20 ارب کا گھپلا کر کے نکل گیا ہے، یا جیسے ایک اور بہت سیریس اس وقت الزام ہے کہ دونوں NRO جو ہیں یہ فوج نے دلوائے ہیں کچھ لوگوں نے، اور اس سے ایک NRO سے یہ جو 1200 ارب کا لاس ہوا ہے ملک کا، اور اس سے پچھلے NRO سے ایسٹیمیٹ ہی نہیں لگایا گیا کہ کتنے 100 ارب کا ہوا. 1200 ارب کا مطلب 12 کھرب روپیہ، اور اس کا پچھلا NRO بھی کئی کھرب میں پڑا. تو اس کو رسا گیری کہتے ہیں جب آپ مجرموں کی پروٹیکشن کرتے ہیں. آخری جو بات کہوں گا، فوکس رہیں، اپنی تنقید کو 5,99,000 لوگوں کے دل آزاری کی طرف نہ موڑیں. اگر آپ کے پاس 100 یا 1000 بریگیڈیئر رینک کے آفیسرز ہیں، ان سب کو باجماعت برا بھلا نہ کہیں. آپ کے قوم کے مجرم 5 یا 6 لوگ ہیں، صرف اور صرف ان پہ تنقید کریں، ان کو معافی نہ دیں. باقی ساری فوج سے محبت کریں، ہمارا حصہ ہیں، ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہمارے جیسے مسائل کا شکار ہیں. اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح فیصلے کرنے میں مدد کرے.